اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے، آپ کو ہر جگہ کامیاب اور عزت اور آبرو کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج بات کی جائے گی تیسری آنکھ، یعنی روحانیت کی تیسری آنکھ کیا ہے، اس کا آپ سے، مجھ سے، تمام خلقت سے کیا تعلق ہے۔ تیسری آنکھ انسانی زندگی جیسا کہ 5 حواس پر سفر کرتی ہے۔ یہ 5 حواس سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا اور سونگھنا تک محدود ہیں۔ یہ 5 چیزیں قدرت نے ہمیں عطا کی۔ انسان جس کے جسم کے اندر سب سے زیادہ اہم حصہ اس کا دماغ ہوتا ہے۔ یہ دماغ تقریباً 2 خرب خلیوں کے ساتھ یعنی خلیات کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ ان 2 خلیوں سے جب ایک کو مخفی اور ایک کو متحرک، دونوں میں سے ایک حصے کو جب بلند کیا جاتا ہے تو تیسری آنکھ وہ تب کہلاتی ہے۔ تیسری آنکھ یعنی کہ طرح طرح کے رنگوں کا ایک جال انسانی دماغ میں پھیلا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم روشنی کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جیسے کھانے کی، پینے کی، جیسے ہم کوئی آئینہ یا کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں تو یہ ہماری بظاہری آنکھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آنکھ ہماری متحرک ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی عنایت ہے۔ اگر تیسری آنکھ کے بارے میں سوچا جائے اور سمجھا جائے تو یقین مانے جس شخص کی تیسری آنکھ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم اور بلند ترین انسان مانا جاتا ہے۔ تیسری آنکھ ہمیشہ جو ہے، کئی لوگوں کا خیال ہے کہ تیسری آنکھ انسان کے اندر بہت سی ایسی قوتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل جاتی ہے یا ظاہر ہو جاتی ہے، اور لیکن اسلامک طریقے کے حساب سے میرا ماننا ہے کہ تیسری آنکھ اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے، وہ انسان کے اوپر کرم نوازی ہوتی ہے، تو تب ہی تیسری آنکھ کا حوالہ یا تیسری آنکھ کا کھلنا اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، تیسری آنکھ اللہ کے ذکر و ذکرات سے اور بزرگی آنے سے تیسری آنکھ کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ بزرگی عطا کرے، اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں کہ بزرگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے تب ہی تیسری آنکھ کھلتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور ذکرات سے بھی تیسری آنکھ کا بہت بڑا تعلق ہے۔ میں نے بہت سے ایسے وظائف آپ کو بتائے جس میں تیسری آنکھ کا مکمل تعلق اور تفصیل آپ کو بتائی گئی، اور جیسا کہ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے روئی کے پھولوں کو لے کر پانی میں بھگونا اور اس کے اوپر ہلکا سا سرخ مرچ یا پھر کالی مرچ کا پاؤڈر جو ہے ان پھولوں پر یعنی اسپنجوں پر یعنی ان چیزوں پر لگا لینا اور ان دونوں کو کانوں میں رکھنا، اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے لگانے سے، اس کو کانوں میں رکھنے سے آپ کی جو حس ہے، سننے کی حس ختم ہو جاتی ہے اور ایک ایسا سیک، گرمی، گرمائش ابھرتی ہے جس سے جیسا کہ بجلی لگا لیں، الیکٹرک لگا لیں، جب ہمیں وہ لگتا ہے ہمیں ایک شارٹ محسوس ہوتا ہے، تو ہمارے نظر میں تیسری آنکھ کو کھولنے کے لیے میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ سرخ کہ کالی مرچ، ویسے کالی مرچ زیادہ بہتر ہے۔ کالی مرچ میں ایک ایسی اللہ کی رحمت اور طاقت ہے، میں صرف اور صرف اللہ کی رحمت کو آگے لے کر چلتی ہوں، کوئی طاقت کسی نے کوئی ایک ذرہ نہیں کوئی بنا سکتا اللہ کی رحمت کے سوا، تو میں صرف جو سرخ جو اور کالی مرچ ہے اس کو اللہ کی رحمت سے ہی آگے لے کر چلتی ہوں کہ آپ اگر کالی مرچ کا استعمال 2 روئی کے اسپنج پھولے یا 2 روئی کے جو گولے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ کے کان کے اندر آرام سے آ سکتے ہیں وہ لے لیں، یہ میں تیسری آنکھ
روحانیت کو دیکھنے کے لیے جو طریقہ آج میں بتا رہی ہوں کہ بہت سے مجھے کمنٹس آئے کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کو کیسے کھولا جائے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ انسان کے اندر باطنی آنکھ، تیسری آنکھ، روحانی آنکھ، روحانی قوتیں ہوتی ہیں. کسی کی کم ہو، کسی کی زیادہ ہو، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. اگر دیکھیں تیسری آنکھ کو کھولنے کے لیے ذکر و ذکرات کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے اپنے دل کو ایک رحمت سے مطلب کہ بھرا ہوا محسوس کرتا ہے، اپنے اندر ایک رحمت محسوس کرتا ہے، اللہ کی قدرت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور سب چیزیں دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر تیسری آنکھ کا تعلق تب قائم ہوتا ہے. نمبر 3، تیسری آنکھ کا جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ روئی کے گالوں کے اوپر آپ نے تھوڑا سا ان کو پہلے گیلا کرو، گیلا کرنے کے بعد اس کے اندر کالی مرچوں کا پاؤڈر، ٹھیک ہے، بلیک پیپر، وہ آپ چھڑکو. اس کے بعد اس کو پانی ڈال کر اس کو میلٹ کر لو تاکہ اس کا اثر، آپ دیکھیں گے روئی کا کلر چینج ہو گیا. چینج ہونے کے بعد یلو سا اس کا یا پیلے کلر کا رنگ آ جاتا ہے. وہ روئی آپ کے لیے آپ نے اپنے کانوں میں رکھنی ہے. اس سے کانوں کے اندر سے سیک نکلنے لگ جائے گا. آپ کی جو دنیاوی آوازوں کو، جیسے کہ میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی کہ دماغ کو ان چیزوں کو سونگنا، چکھنا اور سننا، یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس سے دماغ محسوس کرتا ہے. جب وہ چیزیں بند ہو جائیں گی تو پھر اللہ کا جب ذکر آپ کے دل سے ہاں بھی نکلے گا، اللہ بھی نکلے گا، اللہ کا کوئی بھی نام نکلے گا، اللہ اکبر، اللہ الصمد، کوئی بھی نام نکلے گا، اس کا اثر آپ کے اوپر آتا چلا جائے گا. اور جو آپ کی تیسری آنکھ متحرک یا وہ کھل نہیں رہی یا آپ کی باطنی آنکھ بند ہو چکی ہے، وہ کھلنا شروع ہو جائے گی. یہ میں نے شروعات اس لیے کی کہ میں آپ کو اس کے بعد جو روحانیت کو دیکھنے کے، یعنی آپ کی تیسری آنکھ، باطنی آنکھ، روحانی آنکھ کو کھولنے کے جو میں آپ کے ساتھ طریقے شیئر کروں گی، ان کا تعلق سب سے پہلے انہی چیزوں سے آپ کا شروع ہوگا. نمبر 4، آپ نے وہ کانوں میں رکھو گے تو آپ کو ایک آگ سی محسوس ہوگی، گرمی سی محسوس ہوگی، جو آپ کی جو سننے کی حصہ ہے اس کو بند کرے گی، اور آپ کی اندر کی جو آواز ہوگی اس کو اجاگر کرے گی، اللہ کے ذکر کو اجاگر کرے گی. اور پھر آپ 1، 2، 3 یا 7، 11 دن، ان دنوں میں آپ کی تیسری آنکھ الحمدللہ کھل جائے گی. جیسا کہ بات تیسری آنکھ کے بارے میں چل رہی تھی، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے روئی کے پھپھولوں کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کاموں سے فارغ ہو کر، ہر طرف سے اپنے ذہن کو، دھیان کو ہٹا کر، منہ ہاتھ دھو کر غسل کرنا ہے، غسل کریں. وضو کرنا ہے، وضو کریں. آرام سے کسی بھی خاموش کمرے میں خاموشی سے، بات آپ کے آس پاس کی خاموشی کی نہیں ہے، بات آپ کی خاموشی کی ہے. تو جو وہ مرچ کے پھپھولے ہوں گے وہ آپ کے اندر کی آواز کو سنیں گے، باہر کی آواز کو بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو یعنی کہ بتایا بھی گیا ہے، جب ہم کسی کو عملیات کی دنیا میں یا عملیات کے لیے لاتے ہیں تو ان کی روحوں کو تعلق قائم کرنے کے لیے روحانیت سے یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے، یہی طریقہ بزرگوں نے بھی بتایا ہے. نمبر 5 میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے بڑے آرام سے، یہ نہیں کہ آپ جائے نماز پر ہی بیٹھ سکتے ہیں، آپ کہیں اور نہیں بیٹھ سکتے، لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ نے مراقبہ کرنا ہے. اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرو. تیسری آنکھ ہے کہاں پر؟ تیسری آنکھ پیشانی پر اس طرح، مطلب کہ اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان میں آپ کی تیسری آنکھ ہوتی ہے. آپ نے اس پر زور دینا ہے اور آپ نے کسی چیز کا تصور قائم کرنا ہے. تصور کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، روشنی کا ہو سکتا ہے، کینڈل کا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کینڈل کی روشنی نظر آ رہی ہے، یا آپ اگر خدا نہ خاصا آپ کا کوئی شخص وفات، آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ کے عزیز و قریب میں کوئی فوت ہو چکا ہے یا وفات پا چکا ہے، آپ اس کا تصور کرو. یقین مانے جب آپ کی روح کا تعلق اس چیز سے ہوگا تو دنیا کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ ہواؤں کی طرح آپ سوچیں گے کہ میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، اب یقین مانے آپ وہیں پر ہوں گے.
اگر آپ سوچیں گے کہ جیسا کہ گرمیوں کے دن ہے، اگر آپ سوچیں گے کہ میں برف کے علاقے میں بیٹھا ہوں، یقین مانے گرمی لگنا بند ہو جائے گی اور آپ برف کے علاقوں میں سردی کو محسوس کرو گے۔ یہ ایک ایسا نایاب اللہ کی رحمت اور برکات کا طریقہ ہے، یہ آپ کر کے دیکھیے گا۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، مراقبہ پہ یہ نہیں ہے آپ سوتے میں بھی کر سکتے ہو، اٹھتے میں بھی کر سکتے ہو، بیٹھتے میں بھی کر سکتے ہو، لیکن کرنا آپ نے ہے۔ یہاں تک کہ سائنسدان نے بھی تیسری آنکھ کا دریافت کیا ہے اور انہوں نے بھی تیسری آنکھ کے بارے میں بہت سی باتیں اور بہت سے اعلیٰ طریقے انہوں نے بھی بتائے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے حساب سے چلتے ہیں۔ میں آپ کو وہی طریقے بتاؤں گی، نہ کہ جو سائنسدان نے بتائے یا کسی توبہ نعوذ باللہ غیر مذہب نے بتائے، ایسے طریقے ہم نہیں استعمال کریں گے۔ ہم نے اپنے رب کو تلاش کرنا ہے، اور جس دن رب نے ہم سے بات کی تعلق قائم ہوا تو دنیا ویسے بھی آپ کے لیے کھلی کتاب ہوگی۔ ایک بات یقین اپنے ذہن میں باندھ لیں کہ آپ نے اپنے دماغ کی تیسری آنکھ کو کھولنا ہی کھولنا ہے۔ آپ نے چاہے وہ آپ نے لیٹنا ہے، اپنے کانوں میں وہ روئی رکھیں۔ اچھا، آپ کوئی کام نہ کریں، کوئی ذکر نہ کریں، اگر دل مانے ذکر کرو، اگر دل نہیں مانتا ذکر نہ کرو۔ میرا جو طریقہ ہے وہ اپناؤ، جو روئی کے کالی مرچ کے پھپھولے میں نے آپ کو بتایا کانوں میں رکھ لو، اور رات کو سونے سے پہلے کانوں میں رکھ کر سو جاؤ۔ یقین مانے آہستہ آہستہ آپ کی روحانیت اجاگر، جب آپ کو دنیا کی آواز، آپ کے آس پاس کی آواز، آپ کے دوسرے لوگوں کے سانس لینے کی آواز بھی جب سنائی نہیں دے گی ان پھپھولوں کی وجہ سے، ان سپنچوں کی وجہ سے، تو یقین مانے آپ کی تیسری آنکھ ضرور کھل جائے گی۔ آپ خود کو محسوس کرو گے ہواؤں میں۔ بس کیا ہے کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل جتنے بھی ہمارے پاس، ہمارے جو میرے والد صاحب کے پاس بھی لوگ آتے ہیں جنہوں نے روحانیت سیکھنی ہوتی ہے، یا پھر جو ہمارے مدرسوں میں کلاسیں دی جاتی ہیں، ان کو یہی طریقہ اختیار کروایا جاتا ہے۔ یہ بہت سے اپنے میرے شاگردوں کے اوپر بھی یہ تجربے جو ہے میں نے سینکڑوں مرتبہ کیے ہیں، اور الحمدللہ 100% کامیابی سے اس کا جواب ملا ہے۔ اس کی بدولت سے کئی جو لوگ ہیں اور کئی لوگوں کی حاضرات یعنی روحانیت اور روحانی آنکھ کھلی گئی ہے۔ آپ بھی اس کا استعمال کریں، یہ بہت منافع والی چیز ہے جو میں نے روئی اور کالی مرچوں کا طریقہ آپ سے شیئر کیا ہے۔ اس کو ہلکا نہ لیں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایسے لوگ جنہیں اسیبی مرض ہے، اسیب کا شکار ہیں، یا کسی زیرو ان پر مسلط ہے، یا مطلب کہ کوئی ایسے اثرات ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، یا پھر ان کو جیسے دورہ پڑتا ہو جناتی، یا کوئی ان کو پتا ہو کہ ان کو مطلب کہ جناتی دورہ ہے، وہ روئی کے پھپھولے کانوں میں نہ رکھیں، کیونکہ جب وہ اپنی اندر کی آواز کو محسوس کریں گے تو پھر ان کا ان چیز سے تعلق قائم ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے وہ سفلی ہوں، ہو سکتا ہے وہ گندے ہوں یا وہ برے ہوں، تو پھر یہ نقصان ان کو پہنچاتے ہیں۔ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تیسری آنکھ کیا تھی؟ بہت سے لوگوں نے پوچھا، آج اس کے بارے میں بتایا۔ اب آنے والے جو طریقے ہیں روحانیت کے تیسری آنکھ کے، وہ بتائے جائیں گے، غور سے سنیے گا۔ یقین مانے میرے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر آپ عمل کر کے چلتے ہو تو الحمدللہ روحانیت تو کیا، روحانیت کی قوت بھی بہت چھوٹی میں کہتی ہوں لفظ ہے۔ اب ایسی نایاب چیزوں سے آپ کا تعلق اور ایسی چیزوں سے آپ کا قائم ہو جائے گا کہ دنیا آپ کے آگے ایک چھوٹی سی چیز لگے گی، دنیا ایک ہلکی مطلب کہ چیز ہو جائے گی آپ کے لیے، اور آپ ایک عظیم اور برکات والی جگہ کو محسوس کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اگر میری بات پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، بات کریں، الحمدللہ ضرور کوشش کی جائے گی۔ اور بہت سے بہن بھائی ہیں جو خاص پر بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کورس سکھائیں عملیات کے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنا بھی ہمارا عملیات کا کورس ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا کورس ہے، وہ بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری پوری کوشش ہے، میری کاوش ہے کہ میں ان بہنوں کی مدد کروں جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ بیچاری باہر اپنے گھروں سے اپنی مصیبتوں پریشانیوں کے لیے باہر نکلتی ہیں اور غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں، جن سے وقت تو برباد ہوتا ہے، عزتیں تو برباد ہوتی ہیں، ساتھ میں ان کا جو انہوں نے محنتوں سے پیسے کمائے ہوتے ہیں یا اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کمائی ہوتی ہیں، وہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے شریعت کے خلاف جاتا ہے، بے پردہ ہوتی ہیں، آخرت میں عذاب کا بھی
مرتکب ہوتا ہے، اس لیے میری پوری کوشش ہے میں اپنی بہنوں کی مدد کروں۔ یہ میرا چینل جو میں نے بنایا ہے، یقین مانے میں نے اپنی بہنوں کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ باہر نہ جائیں، ان کی میں مدد کر سکوں، اور جو سچے دل سے اچھے طریقے سے میری بہن آتی ہے، ہمارا اسکائپ آئی ڈی ہے، اس پہ بھی وہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ وہ ایک سیکرٹ ہے، وہ ہم انہی کو بتاتے ہیں جو بہنیں ہم سے مدد چاہتی ہیں یا ہیلپ چاہتی ہیں، ان سے ہم الحمدللہ اسکائپ پر بھی بات کرتے ہیں، اور کلاس جو بھی آج کل جو ہماری عملیات کی کلاسیں شروع ہو چکی ہیں، تو ایک ریکویسٹ کروں گی، جتنے بھی ہم نے لوگ لینے تھے ہم نے لے لیے ہیں، اور اگر کوئی آنا چاہتا ہے عملیات کی کلاس میں تو وہ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تیسری آنکھ کے بارے میں نے مکمل تفصیل بتا دی۔ آئیے اب جو میں آپ کو عملیات، جو روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تیسری آنکھ کو بلند کرنے کے لیے جو میں اب عمل آپ کو بتاؤں گی، چھوٹے چھوٹے، وہ بھی نایاب عمل ہیں، کر کے دیکھیے گا، الحمدللہ ضرور آپ کو فائدہ دیں گی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور ہمزات، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں، تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں، اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں، اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔
یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے، اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں، یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے، سر میں درد، شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، ہتھیلیے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، اور ایک جھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے۔ اور نمبر 8 میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے، یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے، یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا، اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا، روشنی کو محسوس کرنا، اللہ کا نور محسوس کرنا، یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھپھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں، اس سے کامیابی جلدی ہوگی۔ اور نمبر جیسا کہ 3 یا 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم 3 چلے لازم کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں۔ ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں۔ اگر کسی وقت کسی کمنٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔